اللہ الرحمن الرحیم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ انہوں نے اپنے علماء اور رہبان اور یسوع مسیح کو خدا کے بجائے معبود بنا لیا، جبکہ انہیں خدائے واحد کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ پاک اور خوبصورت وہی خدا ہے جس کے ساتھ وہ شریک کرتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اما واللہ ما دعوہم الى عبادت انفسہم ولو دعوہم الى عبادت انفسہم ما اجابوہم۔ خدا کی قسم، علماء یہود اور مسیح نے انہیں خود اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی تھی، بلکہ اگر وہ اپنی دعوت دیتے تو ہرگز ان کی عبادت نہیں کی جاتی، لیکن ان کی عبادت اس معنی میں کی گئی کہ انہوں نے حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنا دیا، اور لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے ان کی عبادت کی۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے گناہ کے راستے پر ان کی عبادت کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے گناہ کے راستے پر کسی کی اطاعت کی، اس نے اس کی گویا عبادت کی، چاہے وہ شخص استاد ہو یا سیاسی لیڈر ہو یا دانشور ہو یا مولوی ہو۔ معزز سامعین، زمین جب سورج کی طرف پش کرتی ہے تو رات ہو جاتی ہے اور آسمان ستاروں سے بھر جاتے ہیں۔ ہر ستارہ توجہ مبذول کر کے ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے، لیکن یہ سارے ستارے ایک لمحے کے لیے بھی سورج کا کام نہیں کرتے اور نہ ہی کر سکتے ہیں۔ نہ ہی سورج کی طرح روشنی دے سکتے ہیں، نہ سورج کی طرح گرمی دے سکتے ہیں۔ پھر جب زمین سورج کی طرف رخ کرتی ہے تو ستارے موجود ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتے، ساری زمین روشنی سے بھر جاتی ہے۔ مخلوق اور خالق کا رشتہ بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ جب انسان خدا کی طرف رخ کرتا ہے تو اسے دنیا کی چمک دمک موجود ہوتے ہوئے بھی دکھائی نہیں دیتی۔ آیت اللہ خامنائی اپنی کتاب طرح کلیہ اندیش اسلامی میں فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں کو خدا پرست بنانے کے لیے آئے تھے، یعنی غیر خدا کی اطاعت کی زنجیروں کو توڑ دینا۔ ہماری مثال سولر پینل کی طرح ہونی چاہیے۔ جب ہم قرآن کی آیتوں کے ساتھ رہنے کا وعدہ کرتے ہیں تو اس حرارت کو اپنے اندر جذب کر کے زیادہ دیر تک قرآن کے ساتھ رہنے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی بندگی کی صحیح توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔